شہید ہو گیا پیاسا حسین، ہائے حسین۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پروگرام آل محمد علیہ السلام یعنی بنی ہاشم اور ایثار۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی اسلام کو مدد کی ضرورت ہوئی، بنی ہاشم نے ہی اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جان کی حفاظت جناب ابو طالب نے اپنی جان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب محسوس کیا کہ کفار قریش رسول کو شہید کر دیں گے تو بستر رسول پر اپنی گود کے پالوں کو سلا دیا تاکہ تلوار کے نیچے ابو طالب کی اولاد آئے اور اللہ کا رسول محفوظ رہے، بچ جائے۔ اس لیے بستر رسول پر کبھی جعفر، کبھی عقیل تو کبھی طالب کو سلایا۔ اور شب ہجرت کا واقعہ تو ایسا واقعہ ہے جو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی جگہ علی کو لٹا دیا، اور مکے کے قریش جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ رات بھر یہی سمجھتے رہے بستر رسالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں، اور اس طرح سے حضرت علی نے وہی کارنامہ انجام دیا جو بعثت کی ابتدا میں حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں انجام دیتے تھے۔ ناظرین، لوگ رسول کو قتل کرنے کی سازش کرتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے رہے، خدا کی طرف سے بھیجے گئے واجبات اور محرمات کا حکم خدا کے بندوں تک پہنچاتے رہے، آپس میں میل محبت کا حکم دیتے رہے، خون بہانے سے، آپس میں تفرقہ پیدا کرنے سے روکتے رہے، یہاں تک کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا تو کبھی سر پر کوڑا پھینکا گیا اور کبھی پتھر مارے گئے، مگر اللہ کا رسول پیغام الہی پہنچانا نہیں چھوڑتا ہے، اور نہ ہی کبھی اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہی آپ ترک کرتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی باغ ڈور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دی، جسے حضرت علی علیہ السلام نے سنبھالا، مگر دشمن اسلام نے خدا کے گھر میں آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان کے اولاد اکبر یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام نے اسلام کو پھیلایا، اور امام حسن علیہ السلام بھی زہر دغا سے شہید کر دیے گئے، تو امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو مٹنے سے بچایا، اور آپ نے ایسی قربانی پیش کی کہ قیامت تک اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ دین اسلام قتل کرنے کا مذہب نہیں ہے، لوگوں کی جان لینے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ قتل ہو جانے کا مذہب ہے۔ جان لینے کا نام مذہب اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ ہمیں جان لینا چاہیے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہم آپ کو بنی ہاشم کے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جس نے دنیا کو بتا دیا کہ ایثار کسے کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک مثال حضرت علی علیہ السلام کے حقیقی بھائی جناب عقیل علیہ السلام کے فرزند جناب مسلم ابن عقیل کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، تو جناب مسلم ابن عقیل بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور جب یہ قافلہ مکے پہنچا اور کوفے والوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام مکے تک آ گئے ہیں، تو سب نے خط بھیجے کہ مولا آپ کوفہ آ جائیے، یہاں ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یہاں ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، ہم تنہا ہیں، ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر نصرت کرنے کا دعویٰ کیا۔ خط پڑھنے اور پیغام زبانی سننے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا اپنی راہ میں مجھے قتل ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ کوفے کے قاصدوں نے امام حسین علیہ السلام سے جواب کے لیے اصرار کیا تاکہ وہ اپنا فرض ادا کر سکے اور کوفے والوں کو جواب دے سکے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب لکھا۔ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے یہ خط ہے، حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے، مومنین و مسلمین کوفے کے نام۔ اے ہانی سید، تمہارے خط ملے۔ تم نے تحریر کیا ہے کہ ہمارا سوائے آپ کے کوئی امام نہیں ہے۔ تمہارا مقصد کیونکہ ہدایت ہے، اس لیے میں اپنے اہل بیت میں سے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ جب وہ مجھ کو تحریر کریں گے کہ اہل کوفہ خوش سلوکی سے پیش آئے ہیں اور اچھے برتاؤ کے ساتھ ملے ہیں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارے دل اور زبان دونوں ہی متحد ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کے گلے لگ گئے۔ بھائی نے بھائی کو گلے لگایا اور اہل بیت اطہار نے جناب مسلم بن عقیل کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ناظرین، جناب مسلم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اطاعت امام کیا ہوتی ہے، ایثار کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ امام نے جناب مسلم علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو جانے سے انکار کر دیتا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بعد ان کا کیا ہوگا، مگر یہ تو بنی ہاشم کا کردار ہے۔ جذبہ ایثار یہ ہے کہ شہادت کا جام پینے کو بے چین ہے، اطاعت امام میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور حکم امام پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر امام کسی بات کا حکم دے دے تو بغیر کسی چوں چرا کے عمل کرنا واجب ہے۔ جناب مسلم کا کردار آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کی دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ جس نے بھائی کی محبت کو بھی پیش کیا ہے، اطاعت امام کیا ہوتی ہے یہ بھی بتایا ہے۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب مسلم جب کوفے پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی تھے جن سے آپ شدید محبت کرتے تھے۔ جب آپ کوفے پہنچے تو آپ ہانی بن عروہ کے گھر مہمان ہوئے اور نماز کے وقت کوفے والوں نے ایک بڑی تعداد میں، ایک بڑے ہجوم میں آپ کے پیچھے نماز جماعت پڑھی۔ پھر دھیرے دھیرے سب نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور آپ کے میزبان ہانی کو بھی شہید کر دیا۔ جناب مسلم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں بھٹکنے لگے۔ کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ ایک قافلہ مدینے کے لیے جاتا نظر آیا تو بچوں کو ساتھ کر دیا اور کہا کہ اس قافلے کے ساتھ رہنا تو مدینے پہنچ جاؤ گے۔ کچھ دور جا کر آخر کار یہ بچے بھی قافلے سے بھٹک گئے۔ جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے فوجیں بھیجی جانے لگیں، لیکن آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا، جتنی بھی فوج آتی آپ سے مقابلہ نہ کر پاتی۔ اکیلے مسلم ساری فوج پر بھاری تھے، اور کیوں نہ ہوتے، آخر بنی ہاشم کے جوان تھے، علی ابن ابی طالب کے بھتیجے تھے۔ محمد ابن اشعث ابن زیاد کو لکھتا ہے کہ اے ابن زیاد اور لشکر بھیج۔ 500 اور بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس نے پھر لکھا اور فوج بھیج۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہلوایا کہ ایک سے لڑنے کے لیے اتنی فوج کافی نہیں، تو جب سب بنی ہاشم آ جائیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ محمد ابن اشعث لکھتا ہے اے ابن زیاد، کیا سمجھتا ہے کہ کسی معمولی انسان سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے۔ جناب مسلم بنی ہاشم کے وہ جوان ہیں کہ دشمن بھی تعریف کر رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ نواس رسول حسین ابن علی علیہ السلام کا انتخاب ہے۔ 1500 کا لشکر بھی جناب مسلم پر قابو نہ پا سکا، تو دھوکے سے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا اور ایک گڈھا کھودا گیا۔ جناب مسلم جوش شجاعت سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار آپ کا پیر اس گڈھے پہ جا پڑا۔ جناب مسلم منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر۔ اس مجبوری کے عالم میں زخمی کر کے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مسلم کیونکہ دیباچہ کربلا تھے، اور دیباچہ وہ ہوتا ہے جس میں پوری کتاب کا خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے جو کتاب میں آنے والا ہے، تو مسلم کی قربانی میں پوری کربلا سمٹی ہوئی ہے۔ جس طرح
بسم اللہ میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح مسلم کی مصیبتوں میں پوری کربلا موجود ہے۔ مسلم کے ہاتھ پس گردن باندھ کر دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ صبح سے جنگ کر کے تھک چکے تھے، پیاس کی شدت بڑھی، کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے؟ کچھ نے کہا کہ نہیں، پانی نہ دیا جائے، لیکن کسی کی غیرت جاگی اور پانی لایا گیا۔ جناب مسلم کے ہونٹ زخمی تھے، ہونٹوں کا خون پانی میں مل گیا، پانی مضاف ہو گیا۔ مسلم نے پانی پھینک دیا، دوسرا جام آیا، اس میں بھی خون آ گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ پانی میری قسمت سے اٹھ گیا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر ان کا قتل کر دو۔ جناب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اتنی اجازت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں، اپنے مالک کا سجدہ کر لوں۔ اجازت ملی، تیمم کر کے آپ نے نماز ادا کی، پھر انگشتہ شہادت سے مکے کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بھائی حسین، اے آقا حسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی پر کیا گزر رہی ہے۔ قاتل کی تلوار چلی اور مسلم کے سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ اس پر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ جناب مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا، اور مسلم کی وصیت پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ آپ کو جب اپنے قتل کا یقین ہو گیا تھا تو آپ نے 3 وصیتیں کی تھیں کہ کوفے کے ایک شخص کا میں مقروض ہوں، میرے بعد میری زیرہ بیچ کر اس شخص کا قرض ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ کہ جب قتل کر دیا جاؤں تو میرے جسم کو دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ تھی کہ حسین ابن علی جہاں بھی ہوں ان کے پاس ایک قاصد بھیج دے کہ وہ کوفے تشریف نہ لائیں، مگر آپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا۔ ناظرین، جناب مسلم نے اپنے کردار سے جو پیغام دیا ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوئے مگر یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ تلوار کے سائے میں بھی سجدہ خالی کر کے بتا دیا کہ مصیبتوں میں گھرنے کے بعد بھی نماز کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وصیتیں کر کے انسان کے لیے وصیت کی اہمیت کو بتا دیا۔ اپنے کردار سے جذبہ ایثار و اطاعت امام کو پیش کیا ہے۔ ناظرین، جناب مسلم کی شہادت، آپ کے بچوں کی شہادت، یہ کربلا کا پیش خیمہ ہے۔ ہم اپنی ٹیم کی جانب سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی اس دردانگیز شہادت پر پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ Oh